الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہی زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور سارے جہان کو تھامنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے سب اسے معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی. نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی. گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی. کفر کی تاریکیوں میں ظلمت الہاد میں شمع ایمانی جلانا شان ہے ایمان کی. بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند. بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند. بت پرستی کو مٹانا شان ہے ایمان کی.
دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی۔ آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو، آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو، جرأت ایمان دکھانا شان ہے ایمان کی۔ باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں، باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں، اور جاں پر کھیل جانا شان ہے ایمان کی۔ نقش باطل کو مٹا کر ضرب الا اللہ سے، نقش باطل کو مٹا کر ضرب الا اللہ سے، قوت حق کو بڑھانا شان ہے ایمان کی۔ ما سوی اللہ کی محبت کے بتوں کو توڑ کر، ما سوی اللہ کی محبت کے بتوں کو توڑ کر، ایک خدا سے لو لگانا شان ہے ایمان کی۔ وقت کے طاغوت کی کر کے بغاوت برملا، سردر حق پر جھکانا شان ہے ایمان کی۔ پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، حریت کے گیت گانا شان ہے ایمان کی۔ سینچ کر اپنے لہو سے گلشن اسلام کو، رشک صد جنت بنانا شان ہے ایمان کی۔ نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی۔ دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، قرآن حکیم کی یہ سب سے معروف اور مشہور آیت الکرسی، جو پچھلے جمعے میں بھی تلاوت کی گئی اور آج بھی وہی، چونکہ جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس موضوع پر سب سے جامع مکمل آیت، اول تا آخر ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ اس پر روشنی ڈالتی ہے، اس واسطے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ یوں تو سارے قرآن کریم کے اندر یہ مضمون بکھرے پڑے ہیں، جہاں سے چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن یہ آیت چونکہ ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے تو کم از کم اتنا ذہن میں رہے کہ اس آیت کی اتنی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں، تو اس آیت میں کیا ہے، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے۔ ایک بات پوری توجہ سے میری سن لیں، قرآن کریم کی کوئی سورت جیسا سورہ اخلاص ہے، یا اس کی آیات میں سے کوئی آیت جیسا سورہ یہ آیت الکرسی ہے، یا اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں
جو کلمات جن کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، آپ ان مقدس کلمات میں غور کیجئے تو آپ کو یہ نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ جس کی سب سے زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث مبارکہ میں یا قرآنی آیات میں، وہی ہے جس میں اللہ کی توحید کا مضمون ہے۔ سمپل کے طور پر ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بخاری شریف ہماری حدیث کتاب میں سب سے معتبر کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کی سب سے آخری حدیث، کبھی آپ کو ختم بخاری کے موقع میں کسی بھی شریک ہونا ہوا ہو تو وہاں جو بھی عالم بنائے جاتے ہیں وہ سب سے آخری حدیث بیان کرتے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی بڑی آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے۔ دھیان سے توجہ سے سنیے، سمجھیے اس بات کو۔ دو کلمے ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں کہ جو آسانی سے انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن کل قیامت دن جب انسان کے اعمال تلیں گے، میزان عمل، اس میں جب یہ رکھے جائیں گے تو وہاں بہت وزن ڈالیں گے۔ پڑھنے میں بہت آسان ہے، میزان عمل میں بہت زیادہ وزن ڈالیں گے۔ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے میں نے آپ کو سنا دیے، اس کی تشریح و تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو یہ سارا جمعہ گزر جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دو جو جملوں کا آپس میں جوڑ ہے، پہلے سبحان اللہ پھر بحمدہ، اس کی تشریح و تفصیل اگر بیان کی جائے تو کئی گھنٹے گزر سکتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کا لفظ بھی اللہ کی توحید کے مضمون پر مشتمل ہے، وہ بحمدہ بھی اللہ کی توحید کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اس واسطے ان کلمات کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ پتہ نہیں، میں پچھلے جمعے بخاری شریف کی ایک روایت آپ کو سنائی، میرے ذہن میں آ نہیں رہا، شاید عصر کے وقت میں نے سنائی تھی یا جمعے کو سنائی ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری میں ایک روایت ہے اور وہ آپ کو یاد ہوگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یاد ہے نا سب کو؟ شکر الحمدللہ یاد ہے، نہیں یاد تو یاد کر لیں، سنائی ہے۔ پھر آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں، کتنے مختصر سے جملے ہیں، فضیلت کتنی زیادہ ہے، 10 غلام آزاد کرنے۔ یہ کوئی ضعیف روایت نہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ 3 باتیں، اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ جو آدمی ان کلمات کو پڑھے گا، جنات و شیاطین کا اس پر کسی قسم کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں پڑھے تو اس گھر سے جنات و شیاطین بھاگ جائیں گے، پھر واپس نہیں آ سکیں گے۔ کسی بھی انسان پر جیسے کہتے ہیں فلانے پر جن ہے، اسے پڑھ لیں، کبھی وہ جن قریب ہی نہیں آئے گا۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ ان کلمات میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی توحید ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میں نے جو بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا احادیث طیبہ کے کوئی کلمات ہوں، جس کی سب سے زیادہ فضیلت بیان ہوگی اس کے غور کریں، اس میں اللہ کی توحید کا مضمون ہوگا۔ تو اگر اللہ کی توحید کے مضمون پر مشتمل کوئی کلام ہے، اس کی بڑی شان ہے،
تو اس آدمی کا کیا مقام ہے جو اللہ کے توحید کے عقیدے سے سرشار ہے؟ بات سے بات یاد آتی ہے، ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، کل محشر کے میدان، دھیان سے سننا بات کو، کل محشر کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے ایک نوجوان کو الگ کر کے کھڑا کیا جائے گا، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کی بدعمالیوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے جس میں گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے، ایک نہیں، دو نہیں، پورے 99، ایک کم 100۔ لیکن وہ رجسٹر جو آپ کے دفتروں میں فائل میں ہوتا ہے وہ نہیں، کل سجل مثل مد البصر، ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ تھوڑی سی متحرک ہو کر جواب دیں گے تب مجھے سمجھ آ گیا، ورنہ میں کہوں ویسے ہی بول رہا ہوں۔ آپ بولیں اور بشاشت کے ساتھ بولیں، رغبت کے ساتھ بولیں، یہی جملے آپ کے بولنے والے خدا کے ہاں ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں۔ ہر رجسٹر جس میں گناہ درج ہیں اتنا بڑا ہوگا جتنا حد نگاہ ہوتی ہے، 99 دفتر، فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ، اور وہ کھول دیے جائیں گے اس نوجوان کے سامنے۔ اللہ پوچھیں گے ذرا دیکھ ان رجسٹروں میں جو کچھ تیرے ذمہ لگایا گیا، کوئی ایسی بات تجھے نظر آتی ہے جو تو نے وہ گناہ کیا نہ اور خواہ تیرے ذمہ لگا دیے گئے ہو؟ وہ بندہ کہ یا اللہ سب کچھ جو کچھ اس میں لکھا سب میرے گناہ ہیں۔ اللہ پھر فرمائیں گے اظلمک کتبت الحافظون، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے نے تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ اتنکر من ھذا شیئا، یہ جتنے گناہ اس کے اندر لکھے ہیں ان میں سے کسی ایک پر انگلی رکھ کر تو انکار کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں ظلم تو نہیں ہے، کھلا انصاف ہے، انصاف کی کچہری ہے، یہاں کوئی زوردار وکیل بھی نہیں، نہ رشوت چلے گی نہ جج بکے گا، وہاں تو خالق کائنات ہے۔ اللہ اس سے پوچھیں گے پوری فراخ دلی کے ساتھ، غور سے دیکھ کر کہے کہ تیرے ذمے کوئی غلطی لگائی گئی ہے تو میں اس کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔ وہ صاف کہے یا اللہ یہ سب میرے گناہ ہیں۔ اب اسے یقین ہوگا کہ میرے نامہ اعمال میں تو ایک نیکی بھی نہیں۔ ملائکہ عذاب تیاری کر رہے ہوں گے، کبھی ہمیں حکم ملتا ہے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیں۔ اللہ کی شان پر قربان جائیں، اللہ کی شان پر قربان جائیں، سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے کہ ٹھہرو، بلا ان لک عندنا حسنہ، اے بندے ان رجسٹروں میں تیری کوئی نیکی نہیں۔ نامہ اعمال لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا وہ سب گناہ ہی گناہ ہے، لیکن ایک چیز جو ان تک نہیں پہنچی وہ میرے پاس ہے، اور وہ تیرے سینے کے اندر تھی، وہ تیرے عقیدے کے اندر تھی۔ ملائکہ انسان کے اعمال لکھ سکتے ہیں لیکن اس کا عقیدہ نہیں سمجھتے کہ اندر کے حالات کو کون جانتا ہے؟ بولیے کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ نیتوں کو جاننے والا اللہ، عقائد و نظریات کو جاننے والا اللہ۔ اللہ فرمایا بلا ان لک عندنا حسنہ، ٹھہرو ایک نیکی بھی اس بندے کی ہے۔ فتخرج بطاقۃ، ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ، ایک پرزہ کاغذ کا نکالا جائے گا، اس میں کیا ہوگا؟ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس پرزے کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ میں اقرار کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے نا؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ کا یہ عقیدہ اللہ کے سوائے کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات،
میں اقرار کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اس کا ایمان اور عقیدہ اس پرزے میں ہوگا، باقی اعمال میں گناہ ہی گناہ. اللہ فرمائیں گے میرے ہاں ظلم نہیں ہے، عدل ہے. وہ بدعمالیوں والے رجسٹر میزان عمل میں رکھے جائیں اور یہ پرزہ بھی دوسرے پلڑے میں رکھا جائے. یہ بندہ کہے گا جس کے معاملے ہیں، وہ کہے گا ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. اے اللہ، اتنے لمبے چوڑے بدعمالیوں کے دفتروں مقابلے میں اس ایک پرزے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے ہاں عدل ہے، انصاف ہے. دیکھو تو صحیح، تم تول کر دیکھتے ہیں، جو جس طرف پلڑا جھک گیا ادھر تمہارا حکم ہوگا. چنانچہ ملائکہ کو حکم ہوگا میزان عمل کو اٹھاؤ. حدیث کے الفاظ فتافت البطاقۃ وثقلت البطاقۃ وتاشت السجلات. وہ بطاقہ، وہ کاغذ کا پرزہ اس پلڑے میں جس میں رکھا جائے گا وہ نیچے کو جھک جائے گا، 99 دفتر والے کو اوپر کی طرف اٹھا جائیں گے. اللہ کا نبی فلا یثقل مع اسم اللہ شیء. اور دنیا والو، اللہ کے نام میں جو وزن ہے کسی دنیا میں چیز میں وزن نہیں ہے. اب تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں یہ اس طرف کیوں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، کیوں بار بار توحید کی بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی مقام پر کھڑے ہوں جہاں بشاشت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، سرخ روئی کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ اللہ کا سامنا ہو. کوئی شک نہیں، ہم سب، ہمارے اعمال میں بے شمار خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا جیسے اس نوجوان کا ہوگا. آئیے پھر اس اصل موضوع کی طرف. آیت الکرسی عقیدے کے مضمون پر مشتمل ہے، اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے. اس میں سب سے پہلا جملہ جو ہے اس میں ایک دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. بولیے، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. کیوں؟ دلیل الحی، اس لیے کہ دائمی اور ابدی زندگی کا مالک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. لہذا ثابت ہوا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. ہے کوئی دائمی زندگی والا؟ پچھلے جمعے میں نے ایک قرآن کریم کی آیات سے سیدنا سلیمان علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں، اولین و آخرین میں ایسی بادشاہت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن موت سے وہ بھی نہیں بچ سکے. یہاں دو جملے، الحی القیوم، دائمی اور ابدی زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، القیوم ساری دنیا کو سنبھالنے والا بھی اللہ ہے. سلیمان علیہ السلام پر موت آئی تو موت کو نہ روک سکے، جب لاٹھی ٹوٹی تو گر گئے، اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکے. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. دائمی اور ابدی زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، سارے عالم کو سنبھالنے تھامنے والا بھی اللہ ہے. میری درخواست ہے پھر آپ اللہ کے قرآن کو ٹائم دیجئے، وقت دیجئے. دنیا کو بہت ٹائم دے دیا گیا، اس دنیا نے وفا کسی کے ساتھ نہیں کی. دنیا کا مال اگر کسی کے ساتھ وفا کرتا ہوتا تو قارون سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا. قرآن بتا رہا ہے قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا. فخسفنا به وبداره الارض ان قارون کان من قوم موسیٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک فرد تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، دولت مند تھا. دولت کے گھمنڈ میں آ کر
کہنے لگا یہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں، یہ میرا ذاتی کمال ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں اس کے خزانوں کی کنجیاں، ما ان مفاتح لتنوء بالعصبہ، خزانے جو جن کمروں میں جن بلڈنگوں میں تھے وہ تو الگ بات ہے، ان کمروں کے تالوں کی کنجیاں اتنے زیادہ تھیں کہ کئی کئی جماعتیں مل کر ان کو اٹھاتی تھیں۔ چابیوں کا اگر یہ حال ہے تو تالوں کا کیا حال ہوگا، پھر خزانوں کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میرا رب کسی کی دولت سے مروب نہیں ہوتا، میرا رب کسی کی دولت سے مروب نہیں آتا۔ وہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ اکبر، اللہ تمہاری شکلوں کو تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے اندر کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اندر کتنا صاف ہے۔ میرے دوستو کچھ بھی ہو اپنے عقیدے کو بالکل آئینے کی طرف صاف ستھرا رکھیں، اللہ کے قرآن کے مطابق رکھیں۔ اور ایک بات اور، آپ کے پیر صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کے استاد صاحب کیا کہتے ہیں، والد صاحب اور دادا بزرگوار کیا کہتے ہیں، اڑوس پڑوس والے رشتہ دار کیا کہتے ہیں، مت دیکھیے، اللہ کے قرآن کو دیکھیے، رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زندگی میں آپ کو ہر طرح کے حالات سے واسطہ پڑے گا۔ سب سے بڑا سنگل یا زنجیر انسان کی اپنے خاندانی عقیدے کی ہوتی ہے، پیو دادے دا عقیدہ۔ پیو دادا معیار نہیں، سن لیجئے، کسی کا باپ اور دادا معیار نہیں، معیار اللہ کا قرآن ہے، معیار رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بس ہر چیز کو لا کر پرکھو اللہ کے قرآن پر۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو سر آنکھوں پر، قرآن کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کے چھوڑنے سے آپ کے دین ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن سے لا تعلق ہو جاؤ گے تو خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کسی ہندو کو، کسی سکھ یا عیسائی کو اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، کہ سستی ہے، کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ موسم بھی شاندار ہے، سب سے پہلے اس کو یا نماز پڑھائیں گے، یا روزہ رکھوائیں گے، یا حج کرائیں گے، سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ پڑھائیں گے۔ بولیے کلمہ، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف بار بار پڑھا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آپ کے بہت سارے جمع ہو جائے۔ اب اس کا ترجمہ بھی ساتھ بتائیں گے کہ نہیں، یا صرف یہ بول ہی بلوائیں گے؟ وہ اگر پوچھے کہ یہ جو کچھ آپ نے مجھ سے بلوایا ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب ہی بتانا آپ کی ذمہ داری ہے نا جی، کیونکہ آپ رسول اللہ کی امت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذمہ دار ہیں، رضاکار ہیں، رسول اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہے۔ جس طرح صحابہ نے ذمہ لیا پوری دنیا میں پھیل گئے، آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کے ناطے سے آپ رسول اللہ کے اس طرح کے غلام ہیں کہ حضور کے پیغام کو ہر جگہ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اب ذمہ داری تب پوری ہوگی کہ پہلے انسان خود بھی سمجھے۔ لا الہ الا اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے استاد صاحب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بات ختم ہوگی۔ نہ پڑھانے والے کو پتہ چلا کہ معبود کیا ہوتا ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہے معبود کیا ہوتا ہے، کیونکہ الہ بھی عربی کا لفظ ہے اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے، تو عربی کا ترجمہ عربی زبان سے کرایا گیا، نہ پڑھانے والے کو پتہ نہ پڑھنے والے کو پتہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں، عربی کا اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو سمجھ میں آئے، کہ خود سمجھ میں آیا تو پھر اگلے کو سمجھا سکیں گے۔ آئیے میں قرآن کریم سے ہی
چند آیات جس میں یہ لفظ الہ بار بار آیا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ خود متعین کر لیں۔ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورہ نمل ہے، اس کی آیت نمبر 60 سے 64 تک۔ امن خلق السماوات والارض، پہلے میں آیتیں پڑھتا ہوں، بعد میں اس کا ترجمہ میں ذرا آسان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ اس آخری جملے کے لیے آیت پڑھی میں نے۔ آگے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله۔ 2 دفعہ ہو گیا۔ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله۔ کتنی دفعہ ہو گئے؟ 3 دفعہ۔ امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله۔ پہلی آیت کا خلاصہ، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، باغات اگانے والا اللہ ہے، وہی الہ ہے، اللہ ہی الہ ہے، اور کوئی الہ نہیں۔ دوسری آیت، زمین کو قرار بخشنے والا اللہ ہے، زمین کے دامن میں نہریں اور دریا بہانے والا بھی اللہ ہے، پہاڑوں کو زمین کے دامن میں گاڑنے والا بھی اللہ ہے، وہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ دریاؤں کے درمیان پردہ اور آڑ رکھنے والا بھی اللہ ہے، مجبور و بے کس کی فریاد سننے والا بھی اللہ ہے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، وہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ ان سب آیتوں کا آخر میں اِلٰہٌ، بتاؤ اور کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کام کرنے والی ذات جو ہے وہ الہ کہلاتی ہے۔ اب جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کے ضمن میں کہتے ہیں زمین و آسمان کو بنانے والا بھی کوئی نہیں، چلانے والا بھی کوئی نہیں، بارش برسانے والا بھی کوئی نہیں، باغات اگانے والا بھی کوئی نہیں، یہ سارا کوئی لا الہ کے اندر شامل ہے۔ یہ لفظ گول مول معبود کر کے نہ اس کو پتہ پڑھانے والے کو نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے قرآن کو کھنگالیے، پتہ چلے گا ایمان کا۔ سہاروں دریاؤں کے اندھیروں میں راستے بنانے والا کون؟ بارش سے پہلے ہوائیں چلانے والا کون؟ وہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ ہر چیز کی بنیاد ڈالنے والا کون؟ اور ساری مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرنے والا کون؟ وہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ اب سمجھ میں آگئی بات؟ الہ کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی کار ساز ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مشکلیں ہٹانے والا ہے۔ آئیے یونس علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے؟ مچھلی والا پیغمبر، جزاکم اللہ۔ وہ پیغمبر جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، کیوں چلے گئے تھے؟ تھوڑا سا میں ربط بتا دوں۔ اپنی قوم کو توحید کی بات سمجھاتے رہے، قوم کی بدنصیبی، انہوں نے نہیں بات مانی، قوم نے بات نہیں مانی۔ کچھ سستی مجھے نظر آ رہی، رغبت سے بشاشت سے جواب نہیں ملتا۔ روزہ زیادہ لگ گیا ہے، مجھے بھی روزہ ہے یار، میں بول رہا ہوں، مجھے پیاس بھی بڑھ رہی ہے، آپ تو خاموشی سے بیٹھے ہیں،
میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ بول رہا ہوں، تو آپ اتنے سست کیوں ہیں؟ یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، توحید کی بات نہ مانی، یونس علیہ السلام مایوس ہو کر کہنے لگے خدا کا عذاب آنے والا ہے، نکل گئے قوم سے۔ اب انتظار کرو خدا کے عذاب کا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے ناراض ہو کر، اتفاق سے جدھر جا رہے تھے راستہ سمندری تھا، کشتی کے بغیر پار نہیں ہو سکتا تھا، کشتی پر سوار ہو گئے، قوم کو یہ کہہ کر کہ خدا کا عذاب 3 دن میں آ جائے گا تم پر۔ ادھر قوم کو جب یہ پتا چلا کہ خدا کے پیغمبر یہ پیغام دے کر چلے گئے ہیں، یقینا خدا کے نبی کی بات پوری ہوگی، اس قوم کی خوش نصیبی، سارے مرد، عورتیں، بچے، جانور سب گھروں سے نکل کر کھلے میدانوں میں چلے گئے اور خدا کے سامنے رونے چیخنے لگے، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے دودھ پیتے بچے بھی الگ کر دیے۔ ایک آہو بکا کا سما تھا اور دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب سامنے آیا ہوا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے اس قوم پر، یہ واحد قوم تھی کہ خدا کا عذاب بالکل سامنے آیا، ساری قوم نے جیسے توبہ استغفار کے تو آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ ادھر پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا؟ نبی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کشتی ڈولنے لگی۔ اب کیا کریں؟ یونس علیہ السلام کی طرف کسی گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آخر انہوں نے فساہما فکان من المدحضین، کشتی کے تمام لوگوں میں قرآن اندازی کی گئی، جس کے نام پر قرآن نکلے گا وہی ملزم ثابت ہوگا۔ اللہ بتاتے ہیں اپنے قرآن میں یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا، اللہ اکبر، فکان من المدحضین، الزام انہیں پر آیا۔ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ کی آزمائش ہے مجھ پر۔ آزمائش کیا تھی؟ آزمائش یہ تھی کہ یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر نکل گئے، ان کو عذاب کا پیغام دے کر اللہ کی طرف سے نکلنے کا انتظار نہیں کیا۔ اللہ فرماتا کہ اے میرے پیغمبر اب نکل جائیں ان سے، اس حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی مرضی سے نکل گئے۔ نبی کے نیت میں فطور نہیں ہوتا، لیکن نبی جس مقام پر ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی اسی درجہ کی ہوتی ہیں۔ یونس علیہ السلام صرف اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، پہلے نکل گئے، اللہ کی آزمائش آ گئی، وہ کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر، اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوا ہے، کون مانے؟ آخر قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا پیغام آ گئے، آزمائش آ گئی، خود چھلانگ ماری دریا میں، سمندر میں چلے گئے۔ لیکن خدا کے پیغمبر مجرم تو نہیں تھے، وہ آزمائش تو میرے رب کی تھی، اور اس آزمائش میں میرے رب کے لیے سبق ہے۔ اگر وہ جا کر وہاں دعائیں نہ مانگتے اور اللہ قبول کر کے ان کو باہر نہ نکالتے، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ مشکل کشا اللہ ہے؟ یونس علیہ السلام سمندر میں چلے گئے، خالق کائنات نے ایک خاص مچھلی کو حکم دیا، سمندروں کا سینہ چیر کر فلاں مقام پر پہنچ، میرا ایک بندہ یونس آنے والا ہے، اس کو لقمہ بنا لے، لیکن غذا نہیں بنانا، میری مرضی ہے کہ تمہارا پیٹ کچھ دنوں کے لیے میرے نبی کا مہمان خانہ ہوگا۔ قید خانہ کا لفظ نہیں بولتا میں، تمہارا پیٹ میرے نبی کا مہمان خانہ ہوگا، اس کو غذا نہیں بنانا۔ اللہ کے پیغمبر رات کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں، کئی اندھیروں میں چلے گئے، دنیا والوں میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن جس کے نام پر یہ قربانی دی جا رہی ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد بھی رب کائنات سے مایوس نہیں ہوئے،
وہ جانتے تھے یہی پیغام زمین پر بھی انہوں نے دیا تھا کہ سب کی پکاریں دور سے یا نزدیک سے سننے والا، اس کے حالات کو جاننے والا اللہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے وہاں پھر دامن پھیلا کر اپنے مالک کے سامنے عرض کی، نادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت، اللہ، لا کے بعد کیا ہے؟ الہ۔ یہ بتانا چاہتا ہوں میں، وہ الہ وہاں کام آ رہا ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں جو کام آتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا تو الہ بول کر پکارا، نادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت، کوئی الہ نہیں، تو ہی الہ ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہی مشکل کشا ہے، میرے حالات کو تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں، میری پکار کو تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں، اس مشکل سے نجات دینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، آزمائش آ گئی، لیکن یا اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، باہر بھی تو ہی میرا مشکل کشا تھا، اندر بھی تو ہی میرا مشکل کشا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ کیا سمجھ کر پکارا کہ میری پکار کون سن رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہر ایک کی پکاروں کو دور اور نزدیک سے سننے والا کون؟ ہر ایک کے حالات و حاجات کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ یہی بات یونس علیہ السلام نے کی، لیکن لفظ کون سا استعمال کیا؟ الہ۔ وہی الہ ہے جو کلمے میں آپ پڑھتے ہیں، وہی الہ ہے جو آپ کسی غیر مسلم کو دار اسلام میں لانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، پھر قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور دھیان سے تلاوت کیجئے۔ انشاءاللہ جب رب کے سامنے جائیں گے آپ تو سرخرو ہو کر جائیں گے، انشاءاللہ میرا بھی کام بن جائے گا۔ قرآن کو صرف ایک مقدس کتاب چومنے چاٹنے والی اور مردے بخشوانے والی اور ختم پڑھانے والی کتاب نہ سمجھیے میرے دوستو، یہ آپ کا ہدایت نامہ ہے۔ اس دنیا کی کامیابی کی ذمہ دار بھی یہی کتاب ہے، قبر کی کامیابی کی ذمہ دار یہی کتاب ہے، محشر کے میدان کی کامیابی کی ذمہ دار یہ کتاب ہے۔ اللہ میرے اور آپ کا سامنے خود نہیں آیا، اپنا یہ کلام بھیجا ہے، اپنے نبی کے واسطے سے یہ کلام بھیجا ہے۔ آپ جب قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گویا اللہ کے وہ الفاظ بول رہے ہیں جو اللہ بول رہے تھے، آپ بول رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ متکلم کی بول کو، بولنے والے کے بول کو کلام کہتے ہیں۔ موضوع سے نکل جاؤں گا، بڑی پرانی بات ہے، 1100-1200 سال پرانی۔ یہ ایک مسئلہ اٹھا تھا خلق قرآن کا کہ قرآن مخلوق ہے، تو اس وقت امام احمد بن حنبل اور جو بڑے بڑے اساتین علم فضل تھے، انہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن، اب یہ باریکی سی ہے، پوری طرح سمجھے گا نہیں، لیکن میں تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں، تفصیل پھر انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے، اتنی مہلت دے کہ ساری باتیں جو میں وعدے کرتا ہوں آپ کے سامنے کھول سکوں۔ علماء سمجھتے اس بات کو کہ مخلوق کیا ہے۔ اس زمانے کے گمراہ لوگوں نے قرآن مخلوق ہے، جس طرح انسان مخلوق ہے، جہان مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے اس کو بنایا۔ امام احمد فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام متکلم کی صفت، متکلم جب سے ہے اس کی صفت بھی تب سے ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے بول بول رہے ہوتے ہیں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو ٹائم دیتا ہے اللہ کی کتاب کو۔ اللہ آپ کو بھی ہمت دے، دعا کریں اللہ آپ کو ہمت دے، آپ کے گھر والوں کو ہمت دے، ساری زندگی موت سے پہلے پہلے اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ رکھے، تاکہ اللہ کے سامنے جائیں تو بہت آؤ بھگت ہو آپ کی۔ رسول اللہ ایک خاص ٹائم کے لیے اللہ نے بھیجے، بلا لیا۔ قرآن قیامت تک ہمارے سامنے ہے۔
اللہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس کی مرضی یا نامرضی معلوم کرنے قرآن ہمارے سامنے ہے. تو یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں کس کو پکارا؟ کس کو؟ بولیے کن الفاظ کے ساتھ؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک. اب ترجمہ ہم سنیے. تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں کہ تو ہی الہ ہے. الہ اسے کہتے ہیں جو مشکل کشا ہوتا ہے. تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں. سبحانک، اللہ اکبر. سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے. یا اللہ تو پاک ہے کس سے؟ یہ صف پاک ہے، یعنی اس پر نجاست نہیں. یہ کپڑا پاک ہے، نجاست نہیں لگی ہوئی. جسم پاک ہے، نجاست نہیں. لیکن اللہ پاک ہے، اپنی شان کے مطابق پاک ہے. اللہ خود فرماتا سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. اس کی کسی خصوصیت میں دنیا کا کوئی بڑا چھوٹا، آسمانوں والا یا زمین والا حصہ دار نہیں. اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے. لیکن خود اس نے اعلان کیا ہے عما یشرکون، اللہ شریکوں سے پاک ہے. یونس علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے. تیری اس صفت میں، مشکل کشائی سے والی صفت میں کوئی دوسرا تیرا شریک نہیں. دنیا والوں میں سے کسی اور کو میرے حالات کا پتہ نہیں، میری مجبوری کا پتہ نہیں، میری پکار کو سن نہیں سکتا. تو ہی ہے جو میری پکار کو سن رہا ہے، میرے حالات کو دیکھ رہا ہے، میری مشکل کو جانتا ہے، میری مشکل کشائی کر سکتا ہے. اس لیے کہ تیری شان اتنی بلند ہے کہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں. انی کنت من الظالمین، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی. اللہ نے جواب دے فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ. ہماری بارگاہ میں دیر کس کی تھی؟ دیر تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی مجبوری ہوتی ہے. ادھر یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، ہم نے فوراً لبیک کہی. فاستجبنا لہ، فوراً قبول کر دی. ونجیناہ من الغم، ونجیناہ من الغم، جس غم میں پریشانی میں یونس مبتلا تھے اس سے نجات دینے والے بھی ہم تھے. نجیناہ، ہم نے ان کو نجات دی اس پریشانی سے، مجبوری سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ آخری قانون کو بیان کر دے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک. ایمان والا جب بھی کسی مشکل میں، جب بھی کسی حاجت میں مجھے پکارے گا، ہمارا قانون اور دستور یہ کہ ایمان والوں کو یوں ہی ہم غموں سے نجات دیتا رہا کریں گے. قرآن کی ایک آیت ساتھ اور ملا لیجئے. لولا انہ کان من المسبحین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں یونس کا حال دیکھو، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیحیں نہ پڑھتے، مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ پڑھتے، ہمیں سبحانک نہ کہتے، یعنی ہمیں شریکوں سے پاک سمجھنے کا اعلان نہ کرتے کہ ہماری خصوصیات میں، ہماری ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کوئی حصہ دار نہیں، کوئی شریک نہیں. آسمانوں والا ہو یا زمین والا، نبی ہو یا ولی ہو یا شہید ہو، جن ہو انسان ہو، آسمان ہو، زمین ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، سورج اور چاند ہو، کوئی بھی ہمارا حصہ دار نہیں. اگر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس بات کا کھل کر اعلان نہ کیا دے اللہ تو ہی پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قیامت کی صبح تک پڑے رہتے.
جب انہوں نے ہماری وحدانیت اور توحید کا اعلان کیا تو اس کی برکت سے ہم نے اس مچھلی کو حکم دیا فوراً دریا کے کنارے پر پہنچ کر میرے پیغمبر کو اگل دے۔ یہ ساری کائنات کا نظام کس کے قبضہ قدرت میں ہے میرے دوستو؟ زمین و آسمان اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کے حکم سے سارا کچھ کام کر رہی ہیں۔ میں اور آپ اللہ کی بات نہ مانے تو یہ ہماری کم نصیبی، لیکن کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا تابعدار ہے۔ اللہ فرماتا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں والے زمین والے سب اللہ کے حکم کے تابعدار ہیں۔ اسلم کا لفظ بول کر سب خدا کے سامنے مسلمان ہیں، کوئی اللہ کا نافرمان نہیں، اللہ کا کوئی نافرمان نہیں۔ اگر کہیں نافرمانی ہے تو صرف اس انسان میں یا جن میں ہے۔ باوجود ہے کہ ساری کائنات کا سردار اللہ نے اس انسان کو بنایا، اس کے اور ساری نعمتیں بھی اس کو دی ہیں، اس کے باوجود وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ اتنی بڑی نافرمانی جس کا نام شرک ہے، شرک کرتا ہے۔ بتائیے کہ تمام جانوروں میں سب سے برا جانور، ناپاک جانور کون سا ہے؟ سور، خنزیر، یہی بات ہے نا جی۔ خنزیر شرک کرتا ہے، اس لیے اللہ نے برا کہا اس کو۔ میرے دوستو سن لیجیے اچھی طرح، دنیا میں شرک کرنے والا انسان، جانوروں میں ناپاک جانور خنزیر ہے، شرک کرنے والا ہزاروں خنزیروں سے زیادہ بدتر ہے۔ خنزیر اگر ناپاک ہے تو اس کی ذاتی کسی عیب یا کسی جرم کا سبب نہیں۔ میرے رب کی تخلیق ایسی ہے، اللہ نے کسی کو پاک بنایا، کسی کو ناپاک بنایا، کسی کو حلال بنایا، کسی کو حرام بنایا، لیکن اس کا ذاتی کوئی عمل ایسا نہیں جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوا ہو۔ کسی نافرمانی کے سبب سے اللہ نے اس کو ناپاک قرار دیا ہو، لیکن یہ مشرک انسان شرک کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ بل ہم اضل اولئک کالانعام، یہ خدا کے ساتھ شرک کرنے والے خدا کے باغی نافرمان چوپائیوں جیسے، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن شرکی عقیدے کے تحت غیر اللہ کے نظر و نیاز وہ خنزیر کے گوشت سے زیادہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے شرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ شرک کے ساتھ جڑ جانے والی کوئی چیز بھی ہوگی وہ ناپاک تر ہو جائے گی، خنزیر سے زیادہ ناپاک ہوگی۔ تو موحد جتنا اللہ کو پسند ہے، مشرک اتنا ہی اللہ کو ناپسند ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کون تھے؟ جد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ بولیے، ابراہیم خلیل اللہ سارے نبیوں کے دادا، جد الانبیاء۔ حضور نے فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بن کر اس مکہ شہر میں آیا ہوں۔ کیا دعا مانگ؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد دامن پھیلا کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس مکہ شہر کو آباد فرما، یہاں ان میں سے ایک رسول بھیج دے۔ کون رسول آئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، سب نبیوں کے جد ہیں، لیکن اس جد کے جو والد تھے کیا نام تھا؟ بولیے، آزر۔ میں آپ کی زبان سے اس لیے نکلوا رہا ہوں کہ فتنوں کے اس دور میں ہم ایسے ایسے فتنوں کے ساتھ سامنا اور سابقہ پڑتا ہے کہ علمان شرک شیدائی کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا اتتخذوا اصناما آلیہ، کیا بتوں کو آپ الہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی الہ مان رہا تھا بتوں کو۔
اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے والد کا کیا نام ہے؟ آزر۔ آزر کو ابراہیم علیہ السلام نے جو تقریر کی تھی سورہ مریم میں موجود ہے، اس کے مندرجات کو آپ کے ذہن میں ہوں گے؟ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز سے اپنے باپ کے سامنے اللہ کی توحید کا مسئلہ رکھا، بڑے ادب کے لب و لہجے کے اندر۔ نبیوں کی شان ایسی ہوتی ہے، لیکن باپ مشرک تھا، کافر تھا، بت فروش تھا، بت تراش تھا، بت پرست تھا، نہیں بات مانی۔ آخر میں کہ اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم میرے الہوں سے مجھے دور کرنا چاہتے ہو؟ یہ سارے کے سارے مشرک جتنے بھی گزرے سب اللہ کے سوا اور الہ ماننے والے تھے۔ میرے الہوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک، باز نہ آیا تو میں پتھر ماروں گا، وہجرنی ملیا، نکل جا میرے گھر سے۔ ابراہیم خلیل اللہ ان کے گھر سے نکل گئے، لیکن اللہ کا پیغام سنا کر نکلے، کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا تلخی والا انداز اختیار نہیں کیا، بڑے ادب کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دین کی دعوت دی، نہیں مانا۔ ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے نکل گئے اور وہ ملک چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے۔ وہاں سے پھر آگے سارا سلسلہ چلا ہے، تفصیلات چھوڑتا ہوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام جتنے بڑے پیغمبر ہیں، مانتے ہیں آپ کہ نہیں مانتے؟ اتنی بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ امت مسلمہ کے اجماعی عقیدے کے مطابق سب سے بڑا رتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے باوجود قرآن کریم میں جا بجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم، آپ ابراہیم کا طریقے پر چلیے۔ اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام تھا، بڑا مقام تھا۔ اگر امام الانبیاء کو حکم دیا کہ آپ کے ان کے نقش قدم پر چلیے، ان کا طریقہ پر چلیے، تو اس کا مطلب ان کا بڑا مقام تھا۔ پوری انسانیت میں کوئی اور مثال ایسی ہے کہ جسے حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو دعائیں مانگ مانگ کر خدا سے حاصل کیا ہے، اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ذبح کر دیجئے؟ کوئی اور مثال دنیا میں ملتی ہے؟ یہ حکم کس کو ملا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی ایک لمحہ کے لیے تعامل کیا؟ دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ اللہ کو پتا تھا کہ یہی بندہ ایسا ہے، اس کا حوصلہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مانگ مانگ کر خدا سے لیا گیا بیٹا جو ہے، اس کو لٹا کر اسے گلے پر چھری یہی پھیر سکتا ہے۔ آگ میں چھلانگ ماری، کس نے ماری؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ بے شمار قربانیاں، یہ قربانیاں دینے کے بعد اللہ نے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، ابراہیم علیہ السلام کے کئی معاملات میں ہم نے امتحان لیا، ہر امتحان کے اندر وہ پہلے نمبر پر آئے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں، انسانیت کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ آنے والا ہر پیغمبر ایک تو آپ کی اولاد میں سے ہوگا، ایک بات یہ، اور دوسری یہ کہ ہر پیغمبر کو حکم ملا جائے گا کہ آپ ابراہیم کے نقش قدم پر چلیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا وہ عمل قربانی والا، یہ الگ بات ہے کہ منشا الہی حضرت اسماعیل کی گردن کٹوانی نہیں تھی، وہ امتحان پورا کرنا تھا، لیکن صبح قیامت تک کے لیے وہ سنت بنائی گئی نہیں بنائی گئی، قیامت تک کے لیے وہ قانون بنا دیا گیا کہ ہر خدا پرست بڑی عید کے موقع پر اپنے پیارے مال میں سے، اپنے محبوب مال میں سے پھر اللہ کے نام پر جانور قربان کرے گا، اور دنیا بھر کے اندر مسلمان کرتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ہے کس کا طریقہ؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے ہاں اتنی قبولیت تھی۔ ہاں بات یہ کر رہا ہوں، اتنا بڑا پیغمبر، اتنی بڑی شان والا، لیکن ان کا باپ کیا؟ کافر۔ تو اس کافر کو نجات مل جائے گی کہ بڑے بیٹے کا باپ ہے؟ حدیث سن لیجئے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے التجا کی، یا اللہ کل محشر کے میدان میں ساری دنیا کے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مجھے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا آپ کو ہم شرمندگی نہیں اٹھانے دینے گے،
ہم بچائیں گے۔ اور چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کو انسانیت کی شکل سے تبدیل کر کے ایک بجو کی شکل بجو کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اچانک دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں ایک بجو پڑا ہوا ہے، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِ الْأَرْبَعِ، خدا کا فرشتے اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حاضر کو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بچایا نہیں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شرمندگی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدلیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا لحاظ کر کے مشرک باپ کو خدا محفوظ نہیں رکھیں گے۔ سن لیجئے، میں اور آپ کسی خاندان کے بھی ہوں، باپ ہمارا پیر تھا، دادا تھا، پیر تھا، سید کہلاتا تھا، فلاں کہلاتا تھا، فلاں کہلاتا، راجپوت کہلاتا تھا، مغل کہلاتا تھا، نہیں بھائی میرے دوستو، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس، اپنا ایمان اور عمل کام آئے گا، نسبتیں کام نہیں آئے گی۔ حضور کا فرمان ہے من بطا عملہ لم یسر بھی نسب، جس انسان کے اعمال نے اس کو پیچھے پھینک دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ اگر ایسا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جہنم میں نہیں ڈال رہا، وہ ہاشمی تھا، سید خاندان کا تھا، بہت خوبصورت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب جہنم میں نہ جلتا۔ حضور کی نسبت سے، حضور کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ چلو کچھ چھوٹ دے دیتے، اس دنیا میں لحاظ چلتے رہتے ہیں۔ اللہ نے قانون بنا دیا، مشرک کے لیے میرا اٹل قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرے گا قانون ہے، سن لو، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کے نیچے جتنے گناہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ شاید اجمالاً کیا ہے میں نے، تفصیل نہیں آئی، پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن خدا نے اس کو معاف نہیں کیا۔ آزر پیغمبر کا باپ ہے، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ابو لہب اور ابو طالب پیغمبر کا چچا ہیں، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نبی کی بیویاں تھیں لیکن مشرکہ تھیں، اللہ ان کو معاف نہیں کریں۔ قرآن نے ساری مثالیں پیش کر کے مجھے اور آپ کو سبق دے دیا گیا، مت کوئی اس گھمنڈ میں رہے کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، فلاں گدی سے میرا تعلق ہے، فلاں استاد کا شاگرد ہوں، فلاں خاندان کا میں آدمی ہوں۔ یہ چیزیں اللہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی دوستو۔ اللہ تو یہ دیکھیں گے اس کا عقیدہ اور ایمان درست ہے یا نہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اس کا عقیدہ ہے، اس کا عمل ہے تو بیڑا پار ہے، نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے۔ میری اس التجا، یہ بار بار زور دے کر یہ ایک بات میں کہتا میرے دوستوں سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان میرے پاس آنے والا کم از کم یہاں سے سن کر اپنا عقیدہ ٹھیک کر کے چلا جائے، انشاءاللہ میری بھی نجات ہو جائے گی، اس کی نجات ہو جائے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے پر بھی انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو کریں گے۔ یہ ایک دو کتابیں پچھلے بھی شاید میں نے بنو امیہ پر تاریخ کے مظالم، چھوٹا سا پمفلٹ کسی نے لکھا ہے، بہت خوبصورت، آپ پڑھیں گے، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور شہادت سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو سید الشہداء ہیں، ان کی شہادت کے موقع پر جو جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہیں، ایک کتاب کسی شخص نے لکھی ہے اور بہت اچھی کتاب لکھی ہے۔ میں ضرور آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان کتابوں کو مطالعہ کریں، تاکہ نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی اصلاح ہو، دوسروں کو اصلاح کر سکیں۔